بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو اپنے گھر بار سے دور رہ کر ایک جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہ کر رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اب وہ ایک دن عبادت کر رہا تھا تو ماں اس سے ملنے کے لیے آئی، اور وہ ایک چوٹی پر، ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کہہ لے کے جھونپڑی بنا کر عبادت کرتا تھا۔ تو ماں نے نیچے کھڑے ہو کر آواز دی کہ بیٹا جریج میری بات سنو، بیٹا جریج میری بات سنو۔ اب وہ بندہ نماز میں مشغول تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں نماز میں ہوں اور نماز توڑ کر رب کی میں اپنی ماں کی بات سننے جاؤں، تو اس کو یہ مناسب نہ لگا۔ اب وہ نماز پڑھتا رہا تو ماں آوازیں دے دے کر وہاں سے چلی گئی، اور ماں نے جاتے جاتے ایک بد دعا دے دی۔ اب وہ بندہ جب نماز سے فارغ ہوا تو ماں تو چلے گی، لیکن چند دن گزرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر کیا ہوا کہ کسی عورت کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس عورت نے تہمت لگا دی اس برگزیدہ نیک پارسا اللہ کے بندے پر جو عبادت کرتا تھا، اس مائی کا بیٹا جو جریج تھا۔ اب وہ اس پر تہمت لگی تو لوگ پتھر لے کر، ڈنڈے سوٹے لے کر آگے اور آ کر اس کی جھونپڑی توڑنے لگے، اور کہنے لگے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ تو عبادت گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن تیری حرکتیں کیسی ہیں؟ لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ رکو ذرا، میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد تم مجھ سے بات کرنا۔ تو اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ ماں اس دن تم مجھ سے ملنے آئی تھی، کیا تو نے کوئی بد دعا دی تھی، کوئی میرے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ ہاں میں نے اس دن بد دعا دی تھی کہ جب تک تو کسی عورت کا منہ نہ دیکھ لے، گندی عورت کا، فحشا عورت کا، تب تک تجھے موت نہ آئے، جب تک تم پر تہمت نہ لگ جائے، تو میں یہ بد دعا دے کر آئی تھی۔ تو کہا ماں مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، اور اگر تو مجھے معاف کرے گی یقیناً میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تو ماں نے کہا جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور ماں کے جب وہ بیٹا واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، یہ عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ رکو ذرا، اب اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ جب وہ بچے سے پوچھا، چند بچے دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن کی حالت میں کلام کیا ہو، تو چند بچے ہیں، تو اس بچے سے پوچھا کہ بول اللہ کے حکم سے کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بے قصور ہے، میں ایک چرواہے کی اولاد ہوں، اور اس عورت نے تہمت لگائی ہے میری ماں نے اس پر۔ تو اب دیکھیں ذرا کہ پچھلی امتوں میں ماں باپ کی نافرمانی ذرا سی کرنے پر کتنی سزا ملتی تھی، تو یہ امت تو ساری امتوں کی سردار ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں ماں باپ کے ادب کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور جیتے جی ان کی خدمت کر لیں۔ مرنے کے بعد تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ماں کی تصویر گھر میں لگا لیتے ہیں، باپ کی تصویر لگاتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں جب ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔